बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सुबह से मैं इकबाल इंजुआ। नाज़िद अकरम, इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो वो किसी भी तरह से, चाहे उसको सियासी, समाजी या फाइनेंशली, माशी, अमन व अमान, किसी भी हवाले से देखें तो वो ठीक नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह से जिस दौर से गुज़र रहा है, एक तरफ रजीम चेंज, फार्म 47 का वो करप्ट टोला इसके ऊपर मुसल्लत है, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ नज़रिया ज़ाती मुफाद इस मुल्क को नुकसान और अवाम की तबाही और बर्बादी है। और दूसरी तरफ बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क को चलाने वाले जो इदारे हैं, चाहे वो कानून के हों, अदलिया के हों, स्टेक होल्डर्स हों, या किसी भी हवाले से कोई ऐसी एंटिटीज़ हो जो पाकिस्तान को संभाल सकती है, चला सकती है, वो भी सारे के सारे इस तरह से ब्लैकमेल हैं या फिर कंप्रोमाइज हैं कि आंखें बंद करके वो सिर्फ़ और सिर्फ ये मीडिया की तरह या मुफाद परस्त टोलों की तरह ये समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। शायद कि पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा इस रजीम चेंज टोले के जो सोच है, उसमें जो मसला है वो ये है कि उनके अपने कोई मसाइल नहीं हैं, उनका पेट भरा हुआ है, उनके बिल नहीं आते, उनके लिए महंगाई नहीं है, उनके लिए बेरोज़गारी नहीं है, और उनको सिर्फ उसी ये लगता है कि जितना करप्शन हो सकती है, जितना लूट सकते हैं इस मुल्क को लूटें, इसलिए वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। अगर हम पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल की जो अंदरूनी कहानी है उसका मुताला करें, जिसमें बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, जिसमें बोलान और ईसा मूसा खेल के अंदर जो जिस तरह से वो दहशत गर्दी हुई और उसके बाद जो फ़ौजी ऑपरेशन शुरू है, अगर नाज़रीन आप इसको कंपेयर करें 1971 बांग्लादेश की सूरत हाल के साथ, तो मैं ये कहूँगा कि ये वाली सूरत हाल इस वक्त जो बलूचिस्तान के अंदर है, ये उससे ज़्यादा बदतर है, उससे ज़्यादा भयानक है। उसकी वजह यह है कि जो बांग्लादेश था 1971 में, वहाँ पर जो ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से शुरू किया गया था, उसमें बंगालियों और हमारे यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान जो सबसे बड़ा फ़र्क था, एक तो हमारी ज़बान अलग थी, वो बंगाली बोलते थे, और मगरबी पाकिस्तान वाले जो थे वो उर्दू स्पीक थे, और इसी तरह से उनका कल्चर, उनका रंग, उनका उठना बैठना सब कुछ अलग था। सिर्फ़ एक चीज़ जो मुश्तरक थी वो ये थी कि वो भी मुसलमान थे और ये भी मुसलमान थे, और बांग्लादेश भी अक्सरियती मुसलमानों का एक हिस्सा था और पाकिस्तान के अंदर ये टुकड़े जुड़े हुए थे। तो उस सूरत में कुछ ये कह सकते हैं कि उनके साथ फिर वो कहीं 1000 किलोमीटर दूर पाकिस्तान से था, उसकी कोई सरहद नहीं मिल रही थी, उसका कोई ऐसा रास्ता ज़मीनी नहीं था कि जिसे हम ये कहें कि पाकिस्तान के साथ वो जुड़ता और फिर कहीं ना कहीं आपस में कम्युनिकेशन या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता। एक और फिर जो सबसे बड़ी दूसरी बात ये थी कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं कि उस दौर में टीवी रेडियो के अलावा कुछ भी नहीं, अखबार था और वो भी सब कागज़ थे, उसके ऊपर जो ताकतें थी, कंप्रोमाइज़ था, वो वही ख़बरें चलाते थे जो उस वक्त इदारों से मंजूर होकर, अप्रूव होकर गुज़रती थी। लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल में KPK और बलूचिस्तान की हम सूरत हाल देखें तो उसी से मिलता जुलता जो ऑपरेशन जारी किया जा रहा है, ये जो शुरू है, जिस तरह से दहशत गर्दी है, मैं इस पर बात नहीं करता क्योंकि सच यहाँ बोलना मुश्किल है, और झूठ पे ऐसे ही इधर की उधर की मीडिया की तरह बैठकर जो जबड़ियाँ हैं वो मारना कि सब सही है, सब अमन है, ये इंडिया की दहशत गर्दी है, ये राम मुलव्वस है, ये फ़लाना मुलव्वस है, ऐसा नहीं है। ये इसमें भी बहुत से सवाल पैदा होते हैं कि हमारी जो फ़ौज है, हमारी एजेंसियां हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी फ़ौज है, बकौल मोहसिन नकवी के बांग्लादेश के लिए और बलूचिस्तान के लिए एक SHO ही काफ़ी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर SHO काफ़ी है तो IG की भी ताकत है, तो फिर ये सारा कुछ कैसे हो सकता है। खैर, इसको छोड़ें, लेकिन कहने का मकसद ये कि वो जो सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, ये तबाही बर्बादी की तरफ जा रही है, और इस बलूचिस्तान के इस मौजूदा सूरत हाल को लेकर
اس سے بڑا جو بم بلاسٹ ہو رہا ہے، اس جو دہشت گردی ہے، اس سے بڑی جو دہشت گردی ہو رہی ہے ناظرین، وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یہ ہو رہی ہے کہ پنجابی اور بلوچیوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی باقاعدہ ایک مہم لانچ کی ہوئی ہے، جو سرکاری اور پرائیویٹ چینل کے اندر بیٹھ کر بڑے بڑے اینکر یا بھاری برکم تنخواہ لینے والے صحافی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا، یہ پنجاب پاکستان کا حصہ نہیں ہے، ان کو تعصب کے اس خطرناک صورتحال میں ڈالا جائے کہ یہ بلوچی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پختون ہے اور یہ کشمیری ہے، ان کو نفرت کی ساگ میں ڈال کر پھر ملک کے اندر افراتفری پیدا کی جائے۔ اور یہ جو بڑے طاقتور لوگ ہیں، یہ جو رجیم چینج اور یہ جو مسلط شدہ کرپٹ ٹولہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ملک ٹوٹتا ہے، ملک تباہ ہوتا ہے، ملک برباد ہوتا ہے، ملک کے اندر غربت ہے، مہنگائی ہے، اس سے اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ اس نے منہ مانگی جو قرضے ہیں وہ لینے ہیں، کھانے ہیں، ہڑپ کرنے ہیں اور یہاں سے بھاگ جانا ہے۔ پھر دوسرے جو آفیسر ہیں، جو بیوروکریسی ہے، جو آپریشن کو ہینڈل کرتے ہیں، ان کا کام بھی یہ ہے کہ وہ اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر جسٹ آرڈر دیتے ہیں اور اس آرڈر کی جو پاسداری کرنے والا یا حکم ماننے والا وہ بھی ایک غریب مزدور یا اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والا وہاں کا نوکر ہے۔ تو اس لیے انہیں سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ملک ٹوٹے، بچے یا جو بھی ہونا ہے وہ ہوتا رہے۔ اس کا جو اصل نقصان ہے وہ اس ملک کا ہے، اس عوام کا ہے، یا یہ اس موجودہ بیوروکریسی کا جو موجودہ جو رجیم چینج کے لوگ ہیں، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں ہے اور کوئی نقصان نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان ہو، کے پی کے ہو، پنجاب ہو، یا اس وقت کشمیر کے اندر بھی ایک لاوا پھٹ رہا ہے، ایک آگ لگی ہوئی ہے، یہ طاقت کے زور سے، طاقت کے بل بوتے سے، گن پوائنٹ پر آپ کبھی بھی اس سے قابو نہیں کر سکتے۔ اور پھر اسی طرح سے مار کر کتنے لوگوں کو ماریں گے؟ فرض کرتے ہیں کہ بلوچستان کی اگر ہم بات کریں تو 3-4 کروڑ وہاں کی آبادی ہے، 5 کروڑ آبادی ہے، اس میں سے آپ 10 لاکھ، 20 لاکھ، 30 لاکھ، 40 لاکھ بندوں کو بون دیں گے، مار دیں گے، ملیا میٹ کر دیں گے، خون کی ندیاں بہا دیں گے، کیا امن ہو سکے گا؟ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کے پی کے اندر بھی آپ یہی صورتحال کر لیں، ایک عزم استحکام آپریشن نہیں، 1000 عزم استحکام آپریشن کر لیں، امن نہیں ہوگا، کیونکہ امن انصاف سے ہوگا۔ اسی طرح سے کشمیریوں کے ساتھ جیسے جیسے سلوک کیا جا رہا ہے، اور وہ کشمیری جو پاکستان کے نام پہ لڑتا تھا، مرتا تھا، کرتا تھا اور بات نہیں سنتا تھا، آج وہ آپ کے سامنے اس کے بیانیہ ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے اور کیوں چاہتا ہے۔ یہ ساری صورتحال خود سے جنم نہیں لیتی، یہ ظلم کی وجہ سے ہے، یہ زیادتی کی وجہ سے ہے، یہ بربادی کی وجہ سے ہے۔ یہ اگر تاریخ آنے والے وقت میں مورخ لکھے گا تو شہباز شریف، نواز شریف، زرداری، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان کے مزیرے، ان کے لگائے ہوئے ٹاؤٹ، ان کے لگائے ہوئے چیف جو عدلیہ کے فیصلے دیتے ہیں، ان کے لگائے ہوئے آئی جی، یا وہ جو بیوروکریٹس ان کا حکم مانتے ہیں، یہ غداروں کی ٹاپ کی لسٹ میں آئیں گے۔ اور جیسے آج 50 سال کے بعد بنگلہ دیش کے اندر پتہ چلا کہ مجیب غلط تھا یا صحیح تھا، آج پتہ چل رہا ہے کہ الطاف حسین غلط تھا یا صحیح تھا، آج پتہ چل رہا ہے کہ عمود الرحمان کی مشن کے اندر جو فائنڈنگ ہے، وہ جو لکھا ہوا ہے، وہ کیا لکھا ہوا ہے، آخر یہ مورخ نے لکھا اور کہیں نہ کہیں سے یہ چیز سامنے آئی۔ آج سے 20 سال 30 سال بعد اگر یہی مورخ کی جو تاریخ ہوگی پڑھی جائے گی تو یہ لوگ بدترین میر جعفر میر صادق ان کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ یہ انتہائی کرپٹ اور غدار اور ملک اور عوام دشمن لوگوں کی صف میں ان کا شمار ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، چاہے وہ بلوچستان کی ہو، کے پی کے کی ہو، کشمیر کی ہو، پنجاب کی ہو، یا حکومت کے اندر ہو، یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، یا عمران خان، بشرا بی بی اور ان کے رہنماؤں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار اس ملک کا رجیم چینج کا کرپٹ ٹولہ اور اس کا مسلط کیا ہوا عدالتی نظام، اس کا مسلط کیا ہوا بیوروکریٹس نظام اور اس کا مسلط کیا ہوا دیگر جو طاقتور حلقے ہیں وہ ہیں۔
اور اس کی وجہ سے اس ملک کے اندر یہ صورتحال ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ حالات لگ نہیں رہے کہ یہ کہیں سے امن کی طرف آئیں گے۔ ابھی عمران خان کی رہائی کے لیے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جو اسٹوڈنٹ تحریک سامنے آ رہی ہے، جس طرح سے نفرت اس وقت پنجابیوں کے اندر بھی ہے، ایک چنگاری چاہے وہ بلوچستان سے لگتی ہے، KPK سے لگتی ہے، وہ لگی، اور پھر یہ جب 10-20 ہزار 30 ہزار مر جائیں گے، جب خون کی ہولیاں کھیلی جائیں گی، جب مائیں بچے بوڑھے معذور مارے جائیں گے، جب 25-25 گولیاں ایک ایک شخص کو ماری جائیں گی، اس کے بعد پھر جو باقی بچے گا وہ کیا سمجھے گا کہ وہ جنگلوں میں چھپ جائے گا، پھر وہ بھی اپنے گلے میں کفن باندھ کر نکلے گا۔ میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ اس وقت سے ڈریں جب اللہ کا قہر ان طاقتور حلقوں پہ نازل ہو، اور پھر شاید کہ ان کو یہ عوام کے ہتھے چڑھیں یا کسی قدرت کے اس عذاب کے آگے آئیں، اس سے پہلے کہ آپ ملک چھوڑنے کی بات کریں اور آپ کے لیے زمین تنگ ہو جائے۔ رحم کریں اس ملک پہ، رحم کریں اس عوام پہ۔ اقبال جھنجھوع کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔